الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتق الله فيهن فله الجنة رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حاضرین محترم، عزیز نوجوان دوستو، پچھلے ہفتے یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ آئندہ جمعہ کو ایک انسان کو اپنے گھر میں اپنی بہنوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اس موضوع پر اور اس ٹاپک پر گفتگو ہوگی. اپنی سی بساط اور اپنی سی کوشش کے مطابق اس عاجز نے قرآن و سنت اور اکابر و اسلاف کے اقوال کی روشنی میں کچھ مواد اکٹھا کیا اور آپ کے سامنے اس کو پیش کرے گا. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ صحیح کہنے کی اور سن کر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نے درس انسانیت کے بعد قرآن مقدس کے ذریعے اہل ایمان کو درس اخوت بہت شدت کے ساتھ سمجھایا ہے، بہت اہمیت کے ساتھ سمجھایا ہے اور بڑے تاکیدی طور پر قرآن مقدس نے درس اخوت کو عام کیا ہے. چنانچہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے کہا ہے انما المؤمنون اخوہ، بے شک تمام مؤمنین آپس میں بھائی بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپسی بھائی چارہ، محبت، اخوت، ہمدردی، ایثار، صبر و تحمل، برداشت، رسپیکٹ اور ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ کا معاملہ کیسے کرنا ہے، یہ سبق قرآن مقدس نے اپنی تعلیمات کے نتیجے میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد کو دیا ہے. ایک جگہ حدیث پاک میں ہے کونوا عباد اللہ اخوانا، اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہو. یہ درس اخوت ہے، یہ درس مساوات ہے. ایک جگہ حدیث پاک میں کہا گیا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا. حدیث پاک میں کہا گیا کہ جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے. اور اس روایت میں کہیں کہیں ایک جملے کا اور اضافہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے علماء کی قدر نہ کرے فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب بظاہر حدیث ہے اور اس کا مطلب ہے اور اس کی تعلیم ہے، لیکن اگر گہرائی اور گہرائی کی نظر سے آپ غور کریں گے تو سچ یہ ہے کہ پوری معاشرت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوامع الکلم ہونے کی حیثیت سے ان دو جملوں میں پرو دیا. پورا معاشرہ ان دو جملوں میں چھپا ہوا ہے کہ جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب اگر انہی دونوں باتوں کو بنیاد بنا کر اور انہی دونوں پوائنٹس پر کوئی عمل کر لے اور اس کے مطابق زندگی گزارے تو آپ ذرا توجہ فرمائیں کہ جب سارے لوگ اپنے چھوٹوں پر شفقت کریں گے اور سارے چھوٹے اپنے بڑوں کی عزت کریں گے تو معاشرے میں فساد ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا. کسی صورت حالات نہیں بگڑ سکتے.
اس لیے آپسی رہن سہن، آپسی رکھ رکھاؤ، آپسی اخوت و محبت، ہمدردی اور ایثار اور صبر و تحمل اور برداشت کا جو پیمانہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ملتا ہے، وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، نمونہ عمل ہے. ہمیں اس کو سامنے رکھنا ہے اور اس کے مطابق اپنے گھروں میں اور اپنے معاشرے میں کردار کو ادا کرنا ہے. اور میں نے عرض کیا کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک شخصیت کے ساتھ آپ محبت کا معاملہ کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ اگر جزئیات پر بات کی جائے، مجھ جیسا کم علم آدمی کیا جزئیات پر بات کرے گا؟ ہمارے اکابر نے جزئیات پر بات کی. حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے معاشرت کی جزئیات پر بہت کم، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ ان کی نظر کم تھی، نہیں، انہوں نے اپنی زندگی کے لحاظ سے اور شریعت کا جو پیمانہ وسعت رکھتا ہے اپنے اندر، اس لحاظ سے حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ نے جو جزئیات بیان کیے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بغیر معاشرت کے آدمی کا ایمان مکمل ہے. اور سچائی بھی یہی. آپ یاد رکھیے، آپ ایک اچھے نمازی بھی بن سکتے ہیں، آپ ایک اچھے تلاوت کرنے والے بھی بن سکتے ہیں، اور آپ ایک اچھے تہجد گزار بھی بن سکتے ہیں، ایک اچھے تسبیح پڑھنے والے بن سکتے ہیں، اور آپ اپنے آپ میں ٹیلنٹ کے لحاظ سے، اچھائی کے لحاظ سے ایک ایک سیڑھی کو عبور کرتے ہوئے بہت اونچا جا سکتے ہیں. لیکن پورے طور پر یاد رکھیے، اگر آپ کے اندر معاشرتی احکام نہیں پائے جاتے اور آپ کے یہاں یہ کسی کے لیے کوئی عزت، تعظیم، تکریم اور اس کا احترام نہیں ہے، اور آپ شخصیت کے لحاظ سے معاملہ نہیں کرتے، تو آپ کتنے ہی بڑے عبادت گزار بن جائیں، ایک عمل کی وجہ سے ساری عبادت پر پانی پھر جائے. تو معاشرت بنیادی چیز ہے. آج اصل میں ہم لوگوں نے معاشرے کا رہن سہن، معاشرے کا رکھ رکھاؤ اور آپسی جو معاملات ہیں ان کو ہم نے کھو دیا ہے. اس کے نتیجے میں حالات یہ ہیں کہ ہر شخص پریشان ہے. اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا اگر بڑے بھائی اپنے چھوٹوں کو سمجھتے تو حالات بگڑتے؟ کیا چھوٹے اپنے بڑے بھائیوں کو اپنے باپ کے برابر سمجھتے تو حالات بگڑتے؟ کیا بھائی اگر پاکیزہ کردار کے ساتھ زندگی گزارتا تو ان کی پاکیزہ کرداری کا اثر کیا بہنوں پر نہیں پڑتا؟ ضرور پڑتا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ چھوٹا بڑے بھائی کی تعظیم نہیں کر رہا ہے، بڑا اپنے چھوٹے پر شفقت نہیں کر رہا ہے، بھائی اپنی بہن کے ساتھ فل رسپیکٹ کا معاملہ نہیں کر رہا ہے، اس کے ساتھ وہ ہمدردی اور وہ پیار جو شریعت کے یہاں مطلوب ہے اس کے مطابق وہ عمل نہیں کر رہا ہے. اولادیں اپنے ماں باپ کے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں، جو ان کا مقام ہے، جو ان کا وقار ہے، جو ان کی حیثیت ہے، جو ان کی پوزیشن ہے، اس کے لحاظ سے وہ معاملہ نہیں کر رہے. نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ ہر شخص ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کر رہا ہے، اور جب حقوق کی پامالی زیادہ ہوتی ہے پھر اللہ کی طرف سے عذاب بھی عمومی آتا ہے. اس لیے آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم شخصیات کو پہچانیں، ہم دیکھیں کہ آخر اس شخص کا ہم سے ناطہ کیا ہے، رشتہ کیا ہے، مقام، اس کی حیثیت کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے بنایا کتنا انمول ہے، اور اس کی قدر و منزلت کیا ہے. جو رشتوں کو نہیں پہچانتے وہ سماج میں عزت نہیں پاتے، اور جن کی یہاں رشتوں کی قدر ہوتی ہے. اور آپ نے بہت مشہور بات ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ ماننے والوں کے لیے سب کچھ ہوتا ہے اور نہ ماننے والوں کے لیے کچھ نہیں ہوتا. ماننے والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دور کے پڑوسیوں کو چچا بنا لیتے ہیں، اور نہ ماننے والے ایسے ہوتے ہیں سگے باپ کے بھائی کی بے عزتی اور اس کی ذلت پر اتر آتے ہیں. تو اصل بات یہ کہ رشتوں کو پہچاننا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن کے رہو. صرف ہمیں بھائی کی تعلیم نہیں دی گئی ہے، بلکہ میں نے گزشتہ ہفتے جب پڑوسیوں کے تعلق سے گفتگو ہوئی تو اس سے آگے میں نے باقاعدہ کہا تھا کہ ہمارا معاملہ
بہنوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہنوں کے سلسلے میں جو تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں وہ کتنی پیاری ہیں کہ سوچ بھی نہیں سکتا. اور آقا نے اپنی بہن کے لیے، باوجود اس کے کہ آپ کی کوئی سگی بہن نہیں تھی، لیکن کروڑوں سلام ہو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر کہ آپ نے سوتیلی بہن کے ساتھ وہ معاملہ کیا. قیامت کی صبح تک کوئی اپنی سگی بہن کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کر سکتا. اور آپ دنیا کو بتا کے گئے، دیکھو میری سوتیلی ہے تو میں نے یہ معاملہ کیا ہے، محمد نے یہ کردار ادا کیا ہے، تمہاری سگی بہنیں ہوں گی، اب ان کے ساتھ تم اس اچھے سے اچھا معاملہ کرنے کی کوشش کریں. چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان لہ ثلاث بنات او ثلاث اخوات او بنتان او اختان فاحسن صحبتهن واتق الله فيهن فله الجنہ. ترمذی شریف کی روایت ہے، ابن حبان نے بھی نقل کیا ہے، اور ابو داؤد شریف میں بھی یہ روایت ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی 3 بیٹیاں اور جس شخص کی 3 بہنیں ہوں، پھر روایت میں ہے او بنتان، یا 2 بیٹیاں ہوں، او اختانی، یا 2 بہنیں ہوں، فاحسن صحبتهن، اور وہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہو، نیک معاملہ رکھتا ہو، واتق اللہ، اور ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا ہو، حقوق کی ادائیگی کے لحاظ سے، ان سے گفتگو کے لحاظ سے، ان سے بات کے لحاظ سے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلہ الجنہ، بشارت سنائی ہے امام الانبیاء نے، تو اس کے لیے جنت ہے جو اپنی بہنوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہو. ایسا نہیں کہ یوں کہا گیا کہ آپ اپنی بہنوں کو اپنے ذاتی مال میں سے آپ ابتدائی حصہ دیجئے اور ان کو آئے دن آپ مال دیتے رہیے. نہیں، صرف نیک برتاؤ کا حکم ہے. فَأَحْسَنَ صُحْبَتُهُنَّ، ایسا کردار ادا کرے کہ بہن کبھی بھی یہ محسوس نہ کرے کہ میں اس گھر میں تنہا ہوں اور میرا کوئی بھائی نہیں. بہن کو نہیں لگنا چاہیے کہ بھائی بدل گیا ہے. بہن کو یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی بھابھی کے آنے کی وجہ سے اپنے اصل کردار کو بھلا بیٹھے. اور اس سلسلے میں ہمارے اکابر و اسلاف کے جو اقوال ہیں اور ان کے جو ملفوظات ہیں وہ بڑے بیش قیمتی ہیں. چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ بہنیں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہیں، یہ اس وقت اندازہ ہوتا ہے جب کسی کے یہاں بہن نہیں ہوتی. اور آپ اس کو ایسے سمجھیے کہ اگر 3 یا 4 یا 5 یا 6 مختلف متعدد بہنیں جب ہوتی ہیں اور کئی بہنوں کے بعد اللہ بھائی دیتا ہے، تو اگرچہ وہ 1 سال کا، بلکہ حضرت پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا اگر 1 دن کا بھی ہو تو بھی بہنوں کو اپنے اوپر ایک سہارا محسوس ہوتا ہے. 1 دن کا بھائی کیا کر سکے گا؟ وہ ان کی سیفٹی کے لیے ان کے ساتھ محبت اور لین دین کے معاملے میں کیا کر سکتا ہے 1 دن کا بچہ. لیکن چونکہ وہ بھائی ہے، اس لیے بھائی ہونے کی وجہ سے وہ اتنا محبوب ہوتا ہے کہ اگر 1 دن کا بھی ہو اس کو بھی وہی پیار دیتی ہے کہ سارا جہان مل کے اس کو وہ پیار نہیں مل سکتا. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او اختانی، جس کی 2 بہنیں ہوں، او ثلاث اخوات، یا 3 بہنیں ہوں. کرنا کیا ہے اس کو یہ کرنا ہے کہ وہ ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرے، اچھا معاملہ کرے، محبت، اخوت، عظمت، چاہت، پیار سے پیش آئے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بہنوں کے دل میں بھائی کے لیے ایک عظمت جاگ اٹھے گی، ایک مقام بنے گا، ایک حیثیت بنے گی، اور اس حیثیت کے نتیجے میں گھر جنت کا گہوارہ بن جائے گا، جنت کا چمن بن جائے گا. اصل میں ہمارے گھروں کا جو معاملہ ہے وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو رسپیکٹ نہیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھتے نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا معاملہ نہیں ہے.
بڑا چھوٹا بھائی ہے بڑے بھائی سے نہیں بولتا، بڑا بھائی ہے وہ چھوٹے سے نہیں بولتا جی، اور بھابھی کسی کی بیوی آ گئی تو اب وہ سب سے تعلق کو منقطع کر لیتا ہے۔ ادھر بہنیں اور چھوٹے بھائی کیا کردار ادا کرتے ہیں کہ اب اس کی بیوی آ گئی ہے تو وہ اس کو جلاد کی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ یہ تو بدل گیا ہے، اس میں پہلی سی محبت نہیں رہی۔ نہیں، آپ اگر وہی پیار اس کو دیں گے جو شادی سے پہلے دیتے تھے، آپ کا بھائی آج بھی وہی ہے۔ لیکن اگر آپ کسی ایک سرے کو غلط کہتے ہیں تو یہ آپ کی غلطی ہے، ایسا نہیں ہے کہ بھائی بدل گیا ہے، نہیں، آپ بھی بھابھیوں کے آنے کے بعد بدل گئے۔ ورنہ اگر بہنیں ویسے ہی پیار کا معاملہ کریں، بھائی ویسے ہی محبت کا معاملہ کریں تو کیا شادی شدہ بھائی اپنے بھائیوں پر توجہ نہیں دیں گے؟ لیکن بات یہ ہے کہ ہر دو جانب سے کمی ہوتی ہے، کوئی کسی ایک کو مجرم ٹھہرائے تو کسی ایک کو مجرم ٹھہرانا یہ غلط ہے۔ اور بڑی عجیب بات کہی مرحوم علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھو گیا ہے تیرا جذبہ قلندرا۔ اصل میں ہمارے پاس وہ دل نہیں ہے کہ جس میں ہم سب کو جگہ دے سکیں، ہمارے پاس وہ نظریں نہیں ہیں، ان نظروں میں وہ وسعت نہیں ہے کہ ہم ہر ایک سے محبت کے ساتھ ملیں، ہر ایک سے پیار کے ساتھ ملیں، ہر ایک سے چاہت کے ساتھ ملیں۔ وہ ہمارے پاس نظریں نہیں ہیں، وہ ہمارے پاس دل نہیں ہے۔ ورنہ اگر دل میں اتنی جگہ ہو، نظروں میں اتنی وسعت ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کیا جائے اور بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ صبر و تحمل کا معاملہ کیا جائے اور ان کی خوشی کو مقدم رکھا جائے، تو آج بھی وہ دن لوٹ آئیں گے جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں مدنی معاشرے میں لوٹے تھے۔ چنانچہ ہمارے اکابر و اسلاف میں، اہل اللہ میں ایک بڑی جماعت ایسی گزری ہے جو باقاعدہ اپنی بہنوں کا ایسے خیال رکھتے تھے کہ کوئی ان جیسا کردار ادا کر ہی نہیں سکتا اس کا۔ اور پھر اس دور کے لیے آپ کو یہ تعلیم کو کسی صورت میں نہیں دے سکتے کہ آپ اپنے سارے مال کو بہنوں پر لوٹا دیں، لیکن ہاں دو تعلیم اس دور کے لیے ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ جو ان کا مال ہے ان کو لوٹا دیا جائے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ بھائی جس کا آپ پہ یا مجھ پہ چاہیے وہ تو دینا پڑے گا نا۔ لیے کا پاپ دیے سے کٹتا ہے، بغیر دیے کسی کا معاملہ حل نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے کسی سے کچھ لے لیا ہے تو میراث بہنوں کا حق ہے، آپ کے باپ نے نہیں بانٹی ہے، دادا نے تقسیم نہیں کی تھی، مجھ پر اور آپ پر یہ ذمہ داری ہے کہ میں اور آپ چند لاکھ روپے کی وجہ سے اپنے اوپر جہنم کو لازم نہ کریں، بلکہ بہنوں کو بلائیں، ان کو بٹھائیں اور معاملہ کریں اور معاہدہ کریں اور شریعت کے مطابق تقسیم کرتے ہوئے وقت کے مفتی سے، وقت کے جج سے فیصلہ لے کر کے اور ان کے سامنے معاملے کو منقسم کیا جائے، تقسیم کر کے بتایا جائے باجی آپ کے حصے میں ابا کی جائیداد سے اتنا مال آتا ہے اور یہ آپ کو دیا جاتا ہے۔ یقیناً بہنیں نہیں لیں گی، لیکن آپ اتنے اچھے بھائی بن جائیے کہ آپ کی بہنیں لینے پر مجبور ہو جائیں۔ آپ بہنوں کے چند لاکھ روپے رکھ کر، اور لفظ آپ جو ہے یہ تسلسل، کلام کے تسلسل کی وجہ سے استعمال ہو رہا ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف آپ مخاطب ہیں، آپ سے پہلے میں مخاطب ہوں، یہ تعلیم آپ سے پہلے میرے لیے، بعد میں آپ کے لیے۔ کہنے والا سنانے والوں کو سنانے سے پہلے وہ خود زیادہ محتاط ہے، تو کلام کے تسلسل کی وجہ سے یہ عاجز عرض کر رہا ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بہن کے چند لاکھ روپے رکھ کے آپ کے بچے خوشحال رہیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حرام مال ایسے راستوں سے واپس جاتا ہے آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اچھی خاصی بیوی تھی، اس کو پیٹ میں رسولی ہو گئی، کینسر ہو گیا، شوگر ہو گیا، ان راستوں سے حرام مال ڈاکٹروں کی دکانوں تک پہنچتا ہے، ان کے لیے حلال ہوتا ہے، آپ کے پاس وہ حرام ہوتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بہنوں کے ساتھ
اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے رشتے بنائے ہیں، بھائیوں کو بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، اسی طریقے پر بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہ بات بطور تعلیم ارشاد فرمائی گئی ہے کہ آپ اپنی بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں، اتنا پیارا معاملہ کریں کہ آپ کی بہنیں سارے جہان میں آپ کا چرچا کرتی پھریں اور کہیں کہ اگر کسی کو بھائی دیکھنا ہو تو ہمارے بھائی کو دیکھیں۔ اس سلسلے میں اس دور کے بہت بڑے عالم اور بہت بڑے مصلح، بڑے اللہ والے، اور میں اگر یہ کہہ دوں کہ اس شخص کو دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا ہے تو بات بعید نہیں ہوگی، محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا پیر فقیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت والا دامت برکاتہم نے باقاعدہ اس پر تحقیق کی، ریسرچ کیا کہ بہن اور بھائی آپس میں کیسے رہے ہیں۔ تو آپ نے یونیورسٹیز کے لیکچرز کو پڑھا اور وہاں کی تعلیمات کو پڑھا، اور انگریزی اور انگریزیت کو آپ نے کھنگالا اور اس میں سے کچھ مواد اکٹھا کیا۔ یہ عاجز حضرت کی نسبت سے آپ تک یہ پیغام پہنچا رہا ہے، تعلیمات حضرت کی ہیں لیکن پہنچانے والا امید ہے کہ جب کوئی کسی کو کچھ بتاتا ہے تو بتانے والے کو بھی کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے۔ چنانچہ بزرگ کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی رحمت بتایا کرتے تھے، ان کا یہ کام تھا، وہ کبھی کسی کو مایوس نہیں کرتے، وہ کبھی کسی کو جہنم نہیں بتاتے تھے، ہمیشہ جنت بتاتے تھے، وہ کبھی کسی کو غضب نہیں بتاتے، ہمیشہ رحمت بتاتے تھے۔ ان کا انتقال ہو گیا، بارگاہ خداوندی میں پیش کیا گیا، فرشتوں سے کہا گیا ان کے نامہ اعمال کو چیک کرو، تو فرشتے نامہ اعمال چیک کرنے لگے تو وہ ویسا نہیں تھا جیسا اللہ کے یہاں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بندے کو آج ہمیں معاف کرنا ہے، اور سبب یہ ہے کہ یہ ساری زندگی لوگوں کو ہماری رحمت بتاتا رہا، آج جب یہ ہمارے پاس آیا ہے ہم اسے اپنی رحمت سے مایوس نہیں ہونے دیں گے۔ تو بتانے والا، تعلیم کو آگے پہنچانے والا جب سچائی کے ساتھ، دیانت و امانت کے ساتھ پہنچاتا ہے، رسول پاک نے بھی اس پر بشارت سنائی ہے، نظر اللہ عبدا سمع مقالتی منا شیئا فبلغه کما سمعه۔ اللہ تعالیٰ اس چہرے کو، اس آدمی کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ کتنی جامع دعا ہے، حضور پاک نے فرمایا خوشحال رہے، تر و تازہ رکھے اللہ اس کے چہرے کو۔ کس کے چہرے کو؟ کہ جو ہماری بات کو جیسا سنے اس کو ویسا ہی آگے پہنچا دے۔ قید ہے اس بات کی کہ نہ اس میں دائیں جانب کچھ گھٹایا جائے، نہ بائیں جانب کچھ بڑھایا جائے، نہ آگے نہ پیچھے، نہ اوپر نہ نیچے، اور اس کو امانت و دیانت کے ساتھ ویسا ہی پہنچا دیا جائے۔ تو حضرت دامت برکاتہم العالیہ نے یونیورسٹیز کے لیکچرز کو سامنے رکھ کر کے کچھ حضرت نے اصول ارشاد فرمائے ہیں کہ اگر گھروں میں بھائی اپنی بہنوں کے ساتھ ان اصول کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ بھائی اور بہنوں میں وہ پیار، وہ محبت، وہ چاہت، وہ عظمت اور ایک دوسرے کے لیے وہ ایک انوکھا معاملہ پیدا کر دے گا کہ پورے محلے میں نہیں، پورے شہر میں نہیں، پورے ملک میں بھی مثال ملنی مشکل ہو جائے گی۔ چنانچہ اصول نمبر 1 اس کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لے، اور اگر کوئی اس کو لکھ سکتا ہو تو وہ لکھ بھی لے تاکہ اس کے لیے عمل کرنا آسان ہو۔ حضرت نے فرمایا پہلا اصول یہ ہے کہ بہن کے ساتھ کیا معاملہ کرے، بی ریسپیکٹ فل ود ایچ ادر، اپنی ایک دوسرے کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ آپ عزت کا معاملہ کریں، یعنی بہن کے ساتھ آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اس کو اپنے آپ میں وہ فیلنگ محسوس کرے، وہ ایسا محسوس کرے کہ میرے بھائی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میرے بھائی نے مجھے نیچا دکھایا ہے، میرے بھائی نے مجھے رسوا کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کا اپوزٹ یہ ہے کہ بہنیں ہمیشہ بھائیوں سے اپنے لیے عزتیں چاہتی ہیں، رسوائی کا ان کو احساس بھی نہیں ہوتا، ان کو یہ خیال ہی نہیں آتا کہ بہنیں بھائیوں کی جانب سے ان کو کسی طرح کی رسوائی ملے گی۔ اس لیے پہلا اصول یاد رکھیں کہ اپنی بہنوں کے ساتھ عزت کا معاملہ کریں، اور یہ ہر اعتبار سے ہے، کسی ایک زاویے سے نہیں ہے بلکہ یہ ہر پہلو سے ہے اور ہر شکل سے ہے۔
جہاں جب جس موقع پر آپ کی بہن آپ کے پاس ہو یا گھر کے سارے لوگ ایک جگہ بیٹھے ہوں، اب کوئی حرکت ایسی مت کیجیے جس سے بہن کی دل شکنی ہو جائے اور بہن کا دل ٹوٹ جائے اور وہ اپنے آپ میں حق کی عزت محسوس کرے۔ پھر ایک دوسرا اصول حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ایک اچھے بھائی، ایک مثالی بھائی بننے کے لیے آدمی کو دوسرے نمبر پر یہ کام کرنا چاہیے، گڈ گریڈ ان دیئر اسکول، کہ اسے چاہیے کہ وہ اچھے نمبرات سے پاس ہو، اپنے لیے بہترین اس معیار کی تعلیم حاصل کرے، اتنی لگن سے پڑھے، اتنی محنت سے پڑھے کہ وہ اے گریڈ لائے اور اسکول میں وہ اعلیٰ نمبرات سے پاس ہو، ممتاز حیثیت کا وہ اپنی کلاس میں، اپنے اسکول میں، اپنے کالج میں وہ ممتاز حیثیت کا طالب علم ہو۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ جب بھائیوں کے اچھے نتائج آتے ہیں، بھائیوں کا رزلٹ اچھا ہوتا ہے، تو بہنیں اپنی سہیلیوں میں کہتی ہیں میرا بھائی بہت محنت سے پڑھتا ہے، میرا بھائی بڑی محبت سے مجھ سے ملتا ہے۔ اور سچ یہ ہے کہ بہنیں ہوتی ایسی ہیں کہ وہ کبھی کسی موقع پر اپنے بھائیوں کو ذلیل نہیں کرتی، اور اس کا ایک بڑا اہم تجربہ ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہے۔ بوڑھے بیٹھے ہیں ان کے گھر میں بھی ہے، جوان ہیں ان کے گھر میں بھی ہے، اور بچے بھی ہیں، سب کے سامنے ہیں۔ دیکھیے، ابو اور امی کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے اور ابو جو ہے امی کے بھائیوں کو ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں، طنز کر رہے ہوتے ہیں۔ میں قسم کھا کے یہ بات کہہ سکتا ہوں، دنیا کی کوئی بہن جو ماں بن گئی ہو آپ کو نہیں ملے گی وہ اپنے بھائیوں کے بارے میں کچھ سنتی ہو۔ بات الگ ہے کہ اس کے بھائی کیسے بھی ہیں، چور بھی ہے نا تو بھی بہن اپنے بھائی کے بارے میں کچھ نہیں سنتی ہے۔ ہاں جی ٹھیک ہے، آپ کا ان سے من نہیں ملتا ہے، یہ جملے عورتوں کے ہوتے ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ بہنیں کہہ رہی ہوتی ہیں، میری آپ کی مائیں کہتی ہیں آپ کا من نہیں ملتا نا، ٹھیک ہے آپ مت جائیے گا، وہ میرا بھائی ہے، وہ میرے پاپا ہیں، ابو ہیں، میں ان کو کسی صورت میں نہیں چھوڑ سکتی۔ کیا یہ سب ہمارے گھروں میں پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا؟ یہ بالکل عام سا تجربہ ہے، اور تمہارے گھر میں پایا جائے نہ پایا جائے، میں نے تو اس کا تجربہ اپنے گھر میں کیا ہے، کسی صورت برداشت نہیں ہوتا۔ اور آپ حضرات گردن ہلا دیں یوں وہ ایک بات الگ ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ یہ ہر گھر کا تجربہ ہے۔ میری آپ کی مائیں یا میری آپ کی بہنیں کبھی بھی، اور باوجود اس کے کہ ان کی شادی ہو جاتی ہے، لیکن گھر لوٹنا، گھر آنا، اگرچہ وہ ناز و نعمت میں پل رہی ہوں، ناز و نعمت کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں، لیکن گھر آنا بہنوں کے لیے کیسے ہوتا ہے آپ کو معلوم؟ آپ گھر سے چلے ہیں بہن کو لینے کے لیے اور بہت زیادہ مسافت نہیں ہے، اسی محلے میں جانا ہے، آپ گھر سے چل چکے ہیں، بہن کو بے صبری سے انتظار ہے، وہ بار بار کال کر رہی ہے بھائی کہاں پہنچے، بھائی کہاں پہنچے۔ آپ کو معلوم ہے وہ اس لیے نہیں کہ اس کو کوئی جائیداد ملنے والی ہے، نہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ آپ کے دیدار کی مشتاق ہے، وہ آپ سے محبت رکھتی ہے، اس کو خوشی ہے میرا بھائی آ رہا ہے۔ کون آ رہا ہے؟ میرا بھائی آ رہا ہے۔ اس لیے کہا کہ دوسرا اصول یہ ہے، بہنوں کے لیے مثالی بھائی اگر کوئی بننا چاہتا ہے، گڈ گریڈ ان دیئر اسکول، وہ اچھے نمبرات سے پاس ہو، اسکول میں ممتاز حیثیت کا طالب علم ہو، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بہن اور بھائی میں آپس میں محبت اور پیار بڑھے گا، اور اس کے نتیجے میں معاشرہ صالح اور صالح تر بنتا چلا جائے گا۔ پھر ایک تیسرا اصول ہے جس کا معاشرے میں بہت زیادہ فقدان ہے، یعنی یہ اوپر والے تو مل جاتے ہیں لیکن یہ ملتا ہی نہیں، یہ سب کے گھر میں اچھے پڑھے لکھے بھائی بھی اپنی بہنوں کے ساتھ عجیب کا کردار اس لائن سے استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت نے تیسرا اصول مرتب فرمایا اور ارشاد فرمایا یوز گڈ لینگویج، اپنی بہنوں کے ساتھ آپ اچھی زبان استعمال کیجیے۔ باجی آپ ٹھیک ہیں؟ ارے بہن تم سوئی نہیں ہو، آپ کی چھوٹی ہے لیکن بہن ہے نا، آپ کی چھوٹی ضرور ہے لیکن بہن ہے۔ اور دیکھو بہنوں کا ظرف بہت بڑا ہوتا ہے مقابلے میں بھائیوں کے۔ بہن اگر بڑی بھی ہو نا تو اپنے ابھرتے ہوئے بھائی کو جب اسے عزت مل رہی ہوتی ہے اور جب وہ بڑا بن رہا ہوتا ہے تو بہنیں اپنے چھوٹے بھائیوں کو اپنا بڑا بنا لیتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ میرے بھائی جان آ رہے ہیں، حالانکہ وہ چھوٹا ہے عمر میں، لیکن وہ کیا کہتی ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی کی عزت کو پہلے سے
चांद लगे हुए हैं, मेरे इकराम और एहतराम की वजह से और 4 चांद लग जाते हैं। ये बहनों का किरदार होता है। इसके मुकाबले में भाई होते हैं, उनका किरदार होता है बहनों को टॉर्चर करना, कभी छुटकी ले ली, कभी उसको मोटी कह दिया, कभी उसको मुंह छिड़ा के भाग गए, कभी उसका कोई नाम निकाल दिया, कभी ये कि तुम तो बहुत खाती हो। अरे आप भाई हैं, वो आपसे ये चाहती है, रिस्पेक्टफुल का मामला चाहती है। ऐसा नहीं कि आप जैसा चाहे सलूक करें, नहीं, वो आपकी जानिब से प्यार की मुंतज़िर है और आप खार बांट रहे हैं। क्या बांट रहे हैं? खार बांट रहे हैं। तो ऐसे में घर का जो निज़ाम है, घर की जो सूरत हाल है, वो पूरे तौर पर सालिह नहीं बन पाएगी। उसके लिए ज़रूरत है इस बात की कि बहनों के साथ यूज गुड लैंग्वेज वाले उसूल पर अमल किया जाए और ऐसा किरदार अदा किया जाए कि बहन अगर छोटी भी हो ना और वो ज़रा उभर रही हो, बड़ी बन रही हो, तो उसके साथ लफ्ज़ बाजी का इस्तेमाल करें। और बड़े अच्छे अच्छे जुमले हैं अगर आप तलाश करेंगे लुगात में। और देखो, जब किसी को मोहब्बत देनी होती है ना, तो उसके लिए जुमले खुद ब खुद आके लाइन में लग जाते हैं। और बकौल हज़रत अक़दस थानवी नव्वर अल्लाहु मरक़दहू के कि मोहब्बत खुद सिखा देगी तुझको आदाब मोहब्बत। आप मोहब्बत का मामला तो कीजिए, आप बहन के साथ वैसा पेश तो आइए ना। आप ये किरदार बनाने का इरादा कीजिए कि हम मर जाएंगे लेकिन अपनी बहन के साथ कोई मामला ज़ियादती का नहीं होने देंगे। फिर मोहब्बत खुद सिखा देगी तुझको आदाब मोहब्बत, प्यार बताएगा बहन के साथ कैसे बोलना। इसलिए अच्छी ज़बान इस्तेमाल करें, प्यार भरा लहजा हो, बाजी हो, छोटी बहन हो, शफ़क़त का मामला हो। अकेले खाने का मिजाज नहीं बनाना चाहिए, और अगर अकेले खा रहे तो फिर बहनों के लिए लाना चाहिए। इससे बड़ी खुशी होती है। बहनें फूली नहीं समाती। और कभी अगर किसी के भाई का लूज कैरेक्टर सामने आता है तो बहनें कहती हैं, अरे तुम्हारा भाई ऐसा, मेरा भाई बहुत अच्छा है, अगरचे छोटा है लेकिन मेरे लिए बहुत बहुत सामान लाता है। अरे मेरे भाई ने ईद के मौके पर मुझे ईदी भी दी है। अभी एक साहब मुझसे कहने लगे कि एक साहब ने आपका नाम लेकर अपनी बहन को ईदी नहीं दी है, और यूं कहा कि इमाम साहब ने ईदी देने के लिए मना कर दिया। तो तवज्जो से सुन लें, वो आला दर्जे के इडियट लोग हैं जो बात का गलत मफहूम और गलत मतलब निकाल के माशरे में चलाते हैं। ये हमने नहीं कहा है कि बहनों को ईदी ना दी जाए, हमने ये कहा कि ईदी को शरीयत समझा जाए। ये गलत है। कोई बात है यार, जब देने का नंबर आता है तो इमाम साहब और शरीयत याद आते हैं, और जब लेने का नंबर आता है तो पता नहीं कहाँ गई शरीयत और कहाँ गया इमाम, फिर इमाम साहब याद नहीं आते। हम तो ये भी कहते हैं कि बहनों का हक़ विरासत दिया जाए। उस वक्त कहाँ गए थे इमाम साहब? लेकिन नहीं, जब देने का मामला है, बहन को ईदी इसलिए नहीं दी, इमाम साहब ने मना किया है, रस्म है, मैंने तो खुद ईदी दी थी, मैं आपको क्यों मना करने लगा हूं? बिल्कुल नहीं। बात का गलत मफहूम निकाला गया है, गलत बात बयान की गई है। सही बात यह है कि ईदी को शरीयत का हिस्सा समझना ये गलत है। एक खुशी का मौका है, एक त्यौहार का मौका है। हर छोटा अपने बड़े से किसी उम्मीद का तालिब होता है। तो आप ईदी का नाम दे क्यों रहे हैं? बहन के घर जा रहे हैं, कुछ हदिया लेते जाइए, मत दीजिए आप नोट की शक्ल में, उसके लिए गिफ्ट की शक्ल में कुछ जोड़ा ले जाइए, घड़ी ले जाइए, मोबाइल ले जाइए। आज तो एक से एक चीज का जमाना है, गिफ्ट के तौर पर आप क्या नहीं ले जा सकते। बहरहाल ये अर्ज कर रहा था कि यूज गुड लैंग्वेज। तीसरा उसूल ये है कि बहनों के साथ अच्छी ज़बान इस्तेमाल करना कि जिस ज़बान से उनकी दिल शिकनी ना हो। और एक चौथा उसूल हज़रत दामद बरकातुहु आलिया ने जो इरशाद फरमाया वो ये है, अवॉइड वॉयलेंस, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल न करना। आप ज़रा हेल्थी हैं, और हेल्थी होता कौन है? सीख सलाई की तरह होते हैं, लेकिन फिर भी बहनों पे हाथ छोड़ते हैं। खुद की कोई हैसियत नहीं है, बहन इतनी मजबूत है, अगर उसने 2-4 मार दिए तो ये बेचारा तो गया, लेकिन फिर भी बहनों के साथ ज़्यादती, कभी हाथ मरोड़ दिया, कभी वो बैठी है तो सर में ऐसे मार के हल्के से आगे चले गए जी। और बहनों के साथ यानी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करना ये अच्छा नहीं है। आप एक अच्छे भाई बन ही नहीं सकते जब तक आप अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते रहेंगे। आप अपनी ताकत का अच्छा इस्तेमाल कीजिए। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो ज़ियादती आप कर रहे हैं
اس کو ان کے ساتھ نہ کر کے ان کی حفاظت کا حصہ بن جائے. مثلا ایک بھائی کو چاہیے کہ وہ یہ ذمہ داری خود نبھائے کہ وہ بہن کو اسکول لے کے جائے، بہن کو بحفاظت ایک سیکیورٹی کے تحت اسکول سے واپس لائے، ماں باپ کو اس ذمہ داری سے فری کر دے اور اس اصول پر عمل کرے. اوائڈ وائلنس، اپنی طاقت کا غلط استعمال نہ کرے بلکہ اس کو محافظت بخشے اور حفاظت کے ساتھ اچھا کردار اور اچھا معاملہ زندہ کرنے کی کوشش کرے. اور ایک پانچواں اصول ہے جو حضرت اقدس دامت برکاتہم العالیہ نے بہنوں کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ ایک اچھا بھائی آپ کیسے بن سکتے ہیں. ارشاد فرمایا بی پروٹیکٹیو. بھائی بہنوں کے معاملے میں بھائی کو چاہیے کہ بھائی پروٹیکٹیو ہو، ایسا ہو بھائی ایسا ہو کہ وہ ان کی حفاظت کرنے والا، وہ ایسا ہو کہ وہ ان کے معاملے میں ایک محافظ دستے کی شکل اختیار کرتا ہو، وہ ایسا ہو کہ وہ اپنی بہنوں کے لیے ایسا ہو کہ بہن اس کے رہتے ہوئے اپنے آپ کو سیف محسوس کرتی ہو. لیکن آج معاملہ الٹا ہے، بھائی اپنی بہنوں کی حفاظت نہیں کر پا رہے، ان کی رکشا نہیں کر پا رہے، ان کی سیفٹی نہیں کر پا رہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس اصول کے مطابق زندگی نہیں گزارتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک مثالی بھائی بننے کے لیے ان اصول پر عمل کریں. ہمارے اکابر و اسلاف کے مرتب کردہ اصول ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کو بڑے نچوڑ کے ساتھ پیش کیا گیا ہے. اگر ان اصولوں کے ساتھ عمل کیا گیا تو ایک اچھا معاشرہ اور مثالی بھائی بن کر کے ہم وجود میں آئیں گے اور صالحیت کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں. اب ایک ضروری بات اسی سلسلے کی یہ ہے کہ بھائی ان پانچوں اصول، اور یہ میں نے بہت مختصراً عرض کی ہے، اگر ہم نے اور آپ نے ان پر بھی عمل کر لیا تو بھی انشاءاللہ گھر جنت کا نمونہ بن جائے. اس کے ساتھ ساتھ چند باتیں اور ہیں، اور وہ یہ ہے کہ بہنیں آپ سے کیا چاہتی ہیں. یہ ایک سوال ہوتا ہے. بہن اگر گھر میں آ جاتی ہے تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ آ گئی ہے، ایک اچھا خاصا خرچ ہے، اسے بھی دینا پڑے گا، اس کے بچوں کو بھی دینا پڑے گا اور اس کے ہسبینڈ کو بھی دینا پڑے گا، اور بڑا مسئلہ ہے، بڑا خرچ ہے. لوگ ہاتھ کو پیچھے کرنے لگتے ہیں. سچ یہ ہے بہنوں پر خرچ کیجئے، اللہ آپ کے مال کو بڑھائے گا، عزتیں دے گا، رفعتیں دے گا، بلندیاں دے گا. آپ سوچ بھی نہیں سکتے اتنا مال آپ کو دیا جائے گا. اور اس سلسلے میں کئی ہزار بچیوں سے انٹرویو کیا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے بھائی سے کیا سننا چاہتی ہیں. لیکن بہنوں کی جو چوائس ہوتی ہے نا، بہنوں کی جو تھنکنگ ہوتی ہے وہ کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ میرا بھائی مجھے کیا دے. ایک سوال ہے اپنے آپ میں کہ بہنیں کیا مانگتی ہیں. تو بہنیں اپنے بھائیوں سے مانگتی ہیں. جب ان سے انٹرویوز کیے گئے اور پوچھا گیا کہ آپ اپنے بھائیوں سے کیا لینا چاہتی ہیں، تو بہنوں میں سے بہت سی بہنوں نے یہ انٹرویو دیا اور یہ کہا کہ ہم یہ چاہتی ہیں کہ ہمارا بھائی ہم سے کہے یو آر ویلیوڈ، کہ آپ بہت قیمتی ہیں، آپ کوئی کم درجے کی چیز نہیں ہے میری بہن، آپ سارے جہان سے زیادہ میرے لیے قیمتی ہیں. یعنی بھائی ایسا محسوس کرائے بہن کو، ایسا باور کرائے اور وہ ایسا کردار پیش کرے کہ بہن کو لگنا چاہیے کہ میری قیمت میرے بھائی کی نظر میں بہت ہے. اور اگر بھائی نے اپنی بہنوں کے ساتھ زیادتی کا معاملہ کیا تو بہنیں بچتی ہیں. اور آپ کو بتاؤں اتنا بچتی ہیں بہنیں کہ پھر شادی کے بعد بھی بہنوں کی طرف سے محبت بھرا معاملہ بھائیوں کو نہیں مل پاتا ہے. اس لیے بہنوں سے جب انٹرویو کیا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا سننا چاہتی ہیں، تو بچیوں میں سے بہت بڑی تعداد نے کہا یو آر ویلیوڈ، ہم یہ چاہتی ہیں کہ ہمارا بھائی ہم سے کہے کہ آپ بہت قیمتی ہیں. دوسرے نمبر پر ایک بات ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ آپ یہ کیا چاہتی ہیں، آپ اور کیا چاہتی ہیں کہ بھائی آپ سے. بہت سی بچیوں نے انٹرویو میں جہاں وہ بات کہی وہاں کچھ بچیوں نے یہ بات بھی کہی کہ ہمارا بھائی ہم سے کہے یو آر پروٹیکٹیو، یعنی تم غم نہ کرو، تم اپنے آپ کو سیف سمجھو، محفوظ ہو، میں تمہارا بھائی ہوں نا، تم کس بات کے لیے گھبرا رہی ہو. مانا ہم نے ابو نہیں ہے لیکن بھائی تو ہے نا. اور معاشرے میں ایک نہیں ہزاروں مثالیں ایسی ہیں، باپ دنیا سے چلا گیا ہے اور بڑے بھائی نے بہنوں اور بھائیوں کی سب کی پرورش کی. تو بہنوں میں سے ایک بڑی تعداد یہ چاہتی ہے کہ ان کا بھائی ان کو یہ باور کرائے
ایسا ریسپیکٹفل معاملہ کرے کہ وہ یہ کہے یو آر پروٹیکٹیو، کہ تم غم نہ کرو، تم سیف ہو، محفوظ ہو، تمہارا بھائی موجود ہے، تم پریشان مت ہونا، اور تم بالکل بھی اپنے آپ میں کسی بھی اعتبار سے حرف شکایت زبان پر مت لانا۔ اور ایک اصول اور یہ، انٹرویو جب کیا گیا تو کچھ بچیوں سے پوچھا گیا آپ کیا چاہتی ہیں؟ ایک لڑکی نے کہا، ایک بچی نے کہا کہ ہم یہ چاہتی ہیں کہ ہمارا بھائی یوں کہے یو آر گفٹیڈ اینڈ ٹیلنٹڈ، ہمارا بھائی ہم سے کہے کہ تم بڑی ذہین ہو، یعنی ہماری ذہانت کی تعریف کرے، اور آپ ہمارے لیے اللہ کا تحفہ ہو۔ یعنی بہن اگر اپنے آپ کو کمتر درجے کا سمجھ رہی ہو تو اس سے کہے نہیں، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں، آپ بالکل پریشان نہ ہو، آپ تو بہت مائنڈیڈ ہیں، ارے آپ تو بہت ٹیلنٹڈ ہیں، اسکول میں آپ کے چرچے ہیں، اور آپ کی رائٹنگ تو ایسی ہے کہ کسی کی ہے ہی نہیں، اور میری بہن ایسی ہے کہ کسی کی نہیں ہے۔ بھائی اپنی بہن کو ایسا ریسپیکٹفل معاملہ کرے، یو آر گفٹیڈ اینڈ ٹیلنٹڈ، کہ وہ بھائی اپنی بہن سے یہ کہے کہ آپ تو بڑی ذہین ہو اور آپ ہمارے لیے اللہ کا تحفہ ہو۔ اور سچ بھی ہے، اس میں غلط بھی نہیں ہے، بھائی بہنیں اور بچیاں اللہ کا تحفہ ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ تو لیکن بات یہ کہ پیار اظہار چاہتا ہے، پیار اظہار چاہتا ہے۔ اگر آپ اپنی بہنوں سے محبت کرتے ہیں، اور ایسا نہیں کہ بہنوں سے پیار نہیں ہوتا، لیکن وہ پیار بہنوں سے ہوتا ہے وہ انتہائی اعلیٰ درجے کی پاکیزگی پر مبنی ہوتا ہے۔ دیوس ہیں، کمینے ہیں وہ بھائی جو اپنی بہنوں کی طرف سے کوئی ایک شبہ برابر بھی خیال غلط دل میں لاتے ہیں، آنے پر معافی۔ جو بہنوں کے سلسلے میں کوئی غلط خیال رکھتے ہیں وہ اعلیٰ درجے کے دیوس ہیں، اس لیے کہ اس پاکیزہ رشتے کو وہ پامال کر رہے ہیں۔ اور ایک آخری بات، ایک آخری تجربہ، جہاں بہت سی بچیوں نے یہ کہا کہ ہمارا بھائی یہ کہے کہ آپ بہت ذہین ہو، اللہ کا تحفہ ہو، وہاں کچھ بچیوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا بھائی ہم سے کہے یو آر لو، مجھے تم سے محبت ہے باجی، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، آپ سسرال کیا چلی گئی تھیں، میرا تو من لگنا دشوار ہو گیا تھا، یہ گھر مجھے کاٹ کھانے کو آ رہا تھا، کیسے کیسے میں نے دن بتائے ہیں، اور آپ مجھ سے دور ہیں، میں اپنی تعلیمی مصروفیات کی وجہ سے اور انتہائی تعلیمی مشاغل کی وجہ سے اور اپنے بزی لائف ہونے کی وجہ سے میں آپ کے پاس تو نہیں آ سکا، لیکن آپ کی یاد مجھے بہت آ رہی تھی، مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ یہ وہ چند ذری اصول ہیں کہ اگر بچیاں بھائی اپنی بہنوں کے ساتھ ان اصولوں کے مطابق زندگی گزارے تو یقینی طور پر بھائی بہنوں کا وہ پیار ابھر کے سامنے آئے گا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ایسا نہیں کہ یہ صرف آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کیجئے، آپ سے پہلے امام الانبیاء نے کیا، ان کے بعد میں حضرات صحابہ نے کیا، اور اللہ کے نیک بندوں نے بہت کیا، بہت کیا، بہت کیا۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جنگ حنین کے قیدی لائے گئے، 6000 قیدی تھے۔ کتنے؟ 6000 قیدی، اور 12000 بکریاں تھیں مال غنیمت کا حصہ۔ جب ان کو قید کر کے لایا گیا تو ایک عورت نے، بوڑھی عورت نے کہا کہ میں تمہارے نبی سے ملنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ صحابہ نے کہا، انہوں نے کہا کہ میں ان کی بہن ہوں، میں ان کی بہن ہوں۔ صحابہ نے جا کر کے رسول پاک سے کہا یا رسول اللہ، ایک عورت ہے، قید ہو کے آئی ہے، مقید ہے، آپ سے ملنا چاہتی ہے اور اپنے آپ کو آپ کی بہن بتا رہی ہے۔ حضور پاک نے فرمایا میری بہن؟ چونکہ سگی بہن تو آپ کی کوئی نہیں تھی، آپ نے فرمایا لایا جائے۔ وہ آئیں اور آ کر کے آپ نے فرمایا، تو انہوں نے آنے کے بعد حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں کہا یا رسول اللہ، میں شیمہ ہوں بنت حلیمہ، میں حضرت حلیمہ کی بیٹی ہوں، تو قربان جائیے آپ اپنے پیارے نبی کے۔ اللہ کے نبی نے اپنی کملی اتاری اور فرمایا میری پیاری بہن، اس کے لیے بچھائی باقاعدہ، اور فرمایا میری بہن تو اس پہ بیٹھ۔ یہ سوتیلی بہن کا اکرام کر کے رسول پاک نے دکھایا۔ اور انہوں نے پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کو بچپن کے واقعات سنائے۔ یا رسول اللہ آپ چھوٹے سے تھے، چونکہ آپ کا بچپن وہاں بنو سعد میں گزرا تھا حضرت حلیمہ کے گھر پر، تو یہ شیمہ جو تھی یہ آقا کو کھلاتی تھیں اور لوریاں سناتی تھیں۔ بہنیں اپنے بھائیوں کو کھلاتی ہیں تو ان کی تعظیم کرتی ہیں، تو ایک لوری تھی
جو حضور پاک کو بہت پسند آئی. سیدہ شیمہ نے کہا یا رسول اللہ جب آپ چھوٹے سے تھے آپ میری گود میں ہوتے اور میں اللہ سے کہتی ربنا ابقی لنا محمدا ربنا ابقی لنا محمدا. ترجمہ یہ ہے اے اللہ میرے اس پیارے محمد بھائی کو باقی رکھنا, اللہ اس کے کردار کو باقی رکھنا, اس کو اتنا بڑا بنانا کہ سارا زمانہ تیرے بعد اس کی بڑائی پہ جھک جائے. حضور پاک علیہ السلام نے باقاعدہ ایسا معاملہ پیش فرمایا, اپنی بہن کو بٹھایا اور صرف اتنا ہی نہیں, لوگ دیتے ہوئے گھبراتے ہیں کون دے گا اتنا جتنا امام الانبیاء نے دیا. حضرت شیمہ نے کہا یا رسول اللہ میرا شوہر قید ہے, میں ان کو چھڑانے آئی ہوں, اور بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا تمہارا شوہر قید ہے, میری بہن ہم نے تمہارے شوہر کو آزاد کر دیا کہ میرے قبیلے کے لوگ بھی ہیں 600 قیدی ہیں, اگر آپ نے میرے شوہر کو آزاد کر دیا اور ان کو نہ چھوڑا تو وہ تانا دیں گے کہ کیسی تھی, اپنے شوہر کو بچا لے گئی, ہمارا کوئی خیال نہ کیا. آپ نے فرمایا میری بہن سن, تیری وجہ سے تیرے شوہر کو چھوڑا, تیرے شوہر کی وجہ سے 600 قیدیوں کو چھوڑا, اور 600 قیدیوں کی وجہ سے میں نے 12,000 بکریوں کو چھوڑا, اور ان سب کو تیرے صدقے میں چھوڑا. کوئی دے کے دکھائے اتنا جتنا محمد الرسول اللہ نے اپنی سوتیلی بہن کو دیا ہے, میں اور آپ اپنی سگی بہنوں کو نہیں دے سکتے. اس لیے بہنوں کے ساتھ محبت کا معاملہ کیجیے, اور دینے کے سلسلے میں وراثت ضرور دیجیے. یہ مستقل ٹاپک بنا کے انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے. اس سے پہلے ایک ضروری بات کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ رسول پاک کا کردار ہے. ایک صحابی ہیں, ان کی بہن ہے حضرت ربیع بنت نذر رضی اللہ تعالی عنہ. ان میں اور ایک دوسری خاتون اور تھی, دونوں میں جھگڑا ہو گیا, تو انہوں نے ایسا پنچ مارا کہ دوسری کا دانت توڑ دیا. ہاں عورتیں بہت, اور یہ تو صحابیہ تھی, یہ نبی پاک کے زمانے کی عورت ہے, یہ صحابی کی بیٹی ہے, صحابیہ ہے, سب سے زیادہ لائق تعظیم عورت ہے انبیاء کے بعد صحابہ کی جماعت میں, یعنی اور لوگوں کے لیے. صحابیات میں نہیں, صحابیات سے تلنا نہیں کی جا رہی ہے, بعد کی عورتوں سے تلنا کی جا رہی ہے. بس وقت تو ہو چکا ہے, بہت تھوڑی سی دیر. تو حضرت ربیع بنت نذر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے دانت توڑ دیا. مقدمہ حضور پاک کی خدمت میں پہنچا, کیونکہ اس وقت کا تو سپریم کورٹ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار تھا, تو وہاں تو اصول ہے قصاص کے بدلے قصاص ہے. بھائی صاحب اگر آپ نے بندہ مار دیا تو آپ کو بھی شوٹ کیا جائے گا, اور آپ نے اگر دانت توڑا ہے تو آپ کو دانت توڑوانا پڑے گا, ویسا ہی لگے گا. اب بڑا خیال آیا, ان کے بھائی ہیں, ان کے بھائی ہیں, انہوں نے, ہاں ان کے بھائی ہیں حضرت ربیع بنت نذر رضی اللہ, حضرت, ہاں ان کے بھائی ہیں حضرت انس بن نذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ رسول پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میری بہن نے فلاں کے ساتھ یہ معاملہ کیا. آپ نے فرمایا بھائی یہ تو بات پکی ہے, اور قصاص کے بدلے قصاص ہے, دانت توڑا جائے گا. تو بھائی ہو تو ایسا, بھائی ہو تو ایسا, اللہ مجھے اور آپ کو ایسا بھائی بننے کی صلاحیت اور توفیق سے مالا مال فرمائے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ عہد کر کے جاتا ہوں اپنی بہن کا دانت ٹوٹنے نہیں دوں گا. ارے پھر کیا کرو گے؟ اچھا شریعت کا اصول سنیں. آپ نے کسی کے ساتھ ایگزامپل یہ کہ انہوں نے دانت توڑا تھا, یا ایگزامپل دوسرا لے لیں کہ آپ نے میری انگلی اگر توڑ دی تو اب بدلے میں شرعی اصول کے تحت آپ کی انگلی توڑی جائے گی, لیکن کب؟ جب میں بدلے پر راضی رہوں کہ ہاں مجھے تو انگلی توڑوانی ہے اور مجھے جو ہے معاف نہیں کرنا ہے. لیکن اگر میرے گھر والے اور میں اس بات پر راضی ہو جاؤں کہ جی نہیں انہوں نے میرے ساتھ جو کیا کچھ ہرجانہ مجھے دے دیا جائے, دیت دلوا کر کے معاملے کو صاف کر دیا جائے, تو یہ شریعت کا بہترین اصول ہے جس میں معافی کا ایک پہلو چھپا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنی بہن کا دانت ٹوٹنے نہیں دوں گا, اور ادھر مستقل فکر لگی میری بہن کا دانت نہ ٹوٹ جائے. چنانچہ وہ فریق مخالف جو تھا, دوسرے لوگ جو تھے, وہ راضی نہیں تھے اس بات پر کہ ہم دیت لیں یا ہرجانہ لیں, وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم دانت توڑیں گے. لیکن یہ گئے جا کر کے 2 رکعت پڑھی اور اللہ کو اتنا منایا اور اتنا روئے
اللہ میری بہن کے دانت کا سوال ہے، آپ ان کے دلوں میں رحم ڈال دیجئے۔ وہ لوگ آئے اور کہا یا رسول اللہ ہم آپ سے دیت لینے کو تیار ہیں، بدلہ مال کی شکل لینے کو تیار ہیں، ہم ان کا دانت نہیں توڑیں گے، ہم ان کو معافی دیتے ہیں۔ بھائی نے ایسی دعا کی ہے، کیسی گریہ وزاری کے ساتھ کی ہوگی بہن کو بچانے کے لیے۔ یہ ایک مثالی بھائی کا کردار ہے۔ آپ سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے، درخواست ہے اور انتہائی مؤدبانہ گزارش ہے، اپنے گھر میں ایک مثالی بھائی بن کے رہیے، بہنوں کو پیار دیجیے، محبت دیجیے، تاکہ گھر جنت کا نمونہ بن سکے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو خوشگوار زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔